بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کراچی کی بدقسمتی جو ہے نا ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ کبھی ذرا سی بارشوں میں 35 نوجوان مر جاتا ہے کرنٹ لگنے سے، کبھی جو ہے وہ ذرا سی بارش میں نالے ابل کر گھروں میں آ جاتے ہیں اور ہزاروں گھر تباہ برباد ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر نہ کچرا اٹھا پا رہے ہیں، نہ یہاں پر دوا دے پا رہے ہیں، نہ یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دے پا رہے ہیں۔ اور جب بھی حکومت پاکستان کے ریاستی اداروں کا کوئی بس چلتا ہے اپنی مسل دکھانے کا، تو ان کے پاس کوئی اور جگہ نہیں ملتی، کراچی والی نظر آتے ہیں۔ اس لیے کہ بھائی پتہ ہے کہ کراچی والے جو ہے وہ کلیشن کوف لے کر نہیں بیٹھے ہوئے، یہاں پر جو چاہیں گے اپنی پاور یہاں پر امپلیمنٹ کروا لیں گے۔ اسی کا ایک سلسلہ یہ ہے کہ یہ نیسلا ٹاور کا مسئلہ چل رہا ہے۔ میں نے بہت کوشش کی اوائڈ کہ میں اس کو، ہمارے لوگ آئے پہلے یہاں پر، ارشد وورا صاحب آئے اور لوگ آئے، اور ہم نے اپنی ایک آواز اٹھائی کہ بھائی یہ زیادتی نہ کی جائے۔ ہر جگہ ہر فورم پہ جہاں جہاں بات کر سکتے تھے بات کی، لیکن غضب خدا کا سپریم کورٹ کا ایڈونچرزم اور جوڈیشل ایکٹیوزم جو ہے وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ انہوں نے اب حکم کر دیا ہے کہ اس ٹاور کو بم سے اڑا دیں۔ چیف جسٹس صاحب، جس وقت آپ یہ حکم کر رہے ہوں گے نا کہ اس ٹاور کو بم سے اڑا دیں، اسی وقت اس شہر میں انلیگل کنسٹرکشن ہو رہی ہوگی، اور اسی شہر کے بلڈنگ کنٹرول کے ادارے جو ہے وہ انلیگل کنسٹرکشن کرا رہے ہوں گے، اور آج بھی کرا رہے ہیں اور اس کے بعد بھی کرا رہے ہوں گے۔ یہ تو میں بھی ملا ہوں ان لوگوں سے، تمام رہائشیوں سے، ان کا کیا قصور ہے بھائی؟ انہوں نے ایس بی سی اے کا پلان دیکھا لیگل، انہوں نے کے ڈی اے کا پلان دیکھا لیگل، انہوں نے کے ایم سی کی لیز دیکھی ساری لیگل، انہوں نے سارے بلڈنگ بائی لاز کی لیگل جو ہے ڈاکومنٹس دیکھے۔ اب یہ کیا کریں گے بھائی؟ یہ کیا تھانے جا کر اس کی ویریفیکیشن کریں؟ کون کراتا ہے جا کر؟ یہ کہ عدالتوں میں کوئی کھڑکی بنی ہوئی ہے، کوئی ونڈو بنی ہوئی ہے جہاں سے عدالت سے جا کے پوچھا جائے کہ ہم یہ مکان لینے جا رہے ہیں، ذرا یہ جو پیپر ہیں گورنمنٹ کے ہی پیپر ہیں، اس کو ذرا سرٹیفائی کر دیجئے۔ کوئی عدالت نے کوئی ونڈو بنا رکھی ہے؟ تو انہوں نے لے لیجئے گا یہ۔ اور جب یہ بن رہی تھی، آپ جو جج صاحب بھی اس روڈ سے سینکڑوں دفعہ گئے ہوں گے، تو بھائی اسی وقت آپ تو اسی وقت سے پاور میں تھے، تو روکنا تھا نا اس کو۔ آج جب یہ بلڈنگ بن گئی، 4 سال سے لوگ رہائشی ہیں، تو آپ آج آ کر کہہ رہے ہیں کہ یہ انلیگل ہے۔ اچھا بھائی انلیگل ہے تو جس نے یہ انلیگل کنسٹرکشن کروائی، جو ادارہ ذمہ دار ہے ایس بی سی اے، 2008 کا جو ہے وہ کے بی سی ہے، آج کا ایس بی سی ہے، تو بھائی اس ادارے، اس ٹینیور کے افسر کو پکڑنا تھا نا جس نے اس کو لیگل قرار دیا ہے۔ آپ نے ادارے کے کسی افسر کو نہ بلایا، نہ برطرف کیا، نہ اس کو اریسٹ کیا۔ اس کے بھی ایس بی سی اے کے ذمہ داروں کو پکڑنا تھا نا، آپ اس کو پہلے بم سے اڑاتے پھر بعد میں بلڈنگ کو بم سے اڑاتے۔ وہ تو ابھی بھی بیٹھ کر کوئی افسر جو ہے وہ رشوت لے کر انلیگل بلڈنگ بنا رہا ہے، یہاں پہ شہر میں بنوا رہا ہے، اور آپ ان مکینوں کو یہیں پر ساری لاکھوں کیسز جو ہے وہ جوڈیشری میں پڑے ہوئے ہیں۔ سب سے زیادہ اگر ظلم کہیں پاکستان میں کسی ادارے میں ہو رہا ہے نا تو وہ عدلیہ میں ہو رہا ہے۔ ایک انسان، ایک غریب آدمی رل جاتا ہے۔ اگر اپنے ادارے کو ہی ٹھیک کر لیتے تو بہت بڑا احسان ہوتا پاکستانیوں کے اوپر۔ اپنے ادارے کو اگر ٹھیک کر لیتے تو اگر کچھ کیسز، چند ہزار کیسز کم ہو جاتے نا تو بہت بڑا احسان ہوتا۔ ساری اور یہ بڑی عجیب ہے بھائی کہ آپ جو ہے وہ جو لوگ ابھی آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، تو بس ہم نے روزانہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی جوڈیشری کا فیصلہ نہیں آ رہا، کومنٹ آ رہے ہیں۔ بھائی سندھ حکومت کو بلا کر آپ کہتے ہیں کہ بھائی آپ بہت بڑے ڈاکو ہیں، تو بھائی ڈاکو کو پکڑے گا کون؟ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو پتا ہے کہ یہ ڈاکو ہے تو بھائی آرڈر کرو نا پکڑنے کی اس کو۔ کومنٹ پاس ہو رہا ہے ڈاکو ہیں، اگلے دن اخبار میں مین ہیڈنگ چھپ جاتی ہے، ٹکر چل جاتے ہیں، اور اس کے بعد ڈاکو آرام سے گھوم رہا ہے۔ تو بھائی مجھے تو کم سے کم یہ گمان رہنے دے کہ بھائی آپ کو پتہ نہیں ہے، تو میں کم سے کم ایک عام آدمی تسلی سے زندگی گزار لوں کہ بھائی چیف جسٹس صاحب کو پتہ نہیں ہے کہ فلاں ڈاکو ہے۔ ابھی پتہ بھی آپ خود بتا رہے ہو کہ آپ کو پتہ ہے، تو بھائی پکڑے گا کون؟
تو آرڈر کیوں نہیں پاس ہو رہے ڈاکوؤں کو پکڑنے کے؟ ہم نے شہر میں 5 سال اس شہر کو اپنا خون اور پسینہ دے کر بنایا ہے، حرام نہیں کمایا ہم نے اربوں روپے کی رشوت چھوڑی ہے سامنے، اس شہر اور شہریوں کی خدمت کی ہے، اس طرح تباہ کر رہے ہیں آپ اس تمام چیزوں کو۔ اچھا جناب، اسی سپریم کورٹ کے ادارے کے چیف جسٹس حالیہ ماضی میں ریسنٹ پاسٹ میں 2 چیف جسٹس صاحبان، ایک تو ان سے پہلے والے صاحب کیا نام ان کا، ثاقب نثار صاحب، وہ ڈیم کے پیسے جمع کر رہے تھے، اربوں روپے پوری دنیا بھر میں پاکستانیوں کے جیب سے جا کر نکال لیے۔ کہاں ہے ڈیم؟ کہاں ہے ثاقب نثار؟ اس وقت تو چیف جسٹس پاکستان سے، آپ کے لیے کوئی کچھ کہہ ہی نہیں سکتا۔ آپ کا ادارے کا چیف جسٹس ابھی حالیہ صاحب کا، اس سے پہلے والا چیف جسٹس افتخار چودھری، اس کا بیٹا جو ہے وہ لوگوں سے پیسے لے کر باپ سے کیس حل کروا رہا تھا۔ تو کوئی بڑا بہت زیادہ آنریبل ادارہ ہے کیا کہ یہاں پر فرشتے سارے ہیں، ان کے یہاں کوئی مسئلے مسائل نہیں ہوتے؟ آپ ہاں سب کی چیزیں واضح ہو گئی ہیں۔ ابھی تو یہ 2 حالیہ چیف جسٹس صاحبان کا ذکر کر رہا ہوں میں نام لے کر، جو سابقہ ہیں، کہ بھئی ثاقب نثار صاحب آج جو ہے وہ کہاں ہیں، کدھر ہیں، وہ کہاں ہیں، ڈیم کہاں ہیں؟ انہوں نے پیالی میں، چائے کی پیالی میں طوفان برپا کر رکھا تھا، ادھر مار ادھر گھس۔ آج جو ان کا پتہ نہیں ہے، نہ ڈیم کا پتہ ہے۔ چیف جسٹس افتخار چودھری کا بیٹا پیسے لے رہا تھا لوگوں سے، اربوں روپے، اور باپ سے مسئلے حل کرا رہا تھا۔ تو اب جب وہ بیٹھے تھے اپنی سیٹ پر تو کوئی نہیں بات کر سکتا۔ تو بھئی اپنے ادارے کے، ایسا تو نہیں کہ اس ادارے میں سارے فرشتے گزرے ہوں کہ بالکل اپ ٹو رائٹ ادارہ ہو، صحیح کر لیا ہو، اب آ کر کراچی کے لوگوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ مجھے دکھ ہے اس بات کا، اور مجھے ان لوگوں کو دیکھ کر افسوس ہے۔ یہ آج بھی یہ نہیں کہہ رہے اتنے ظلم کے باوجود کہ ہم جو ہے وہ قانون توڑنا چاہتے ہیں اور ہم چیف جسٹس کے آرڈر کو نہیں مانتے، یہ بھی نہیں کہہ رہے۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جو آرڈر ہے اس کو ایک حصے کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے، اس کے دوسرے حصے کو بھی امپلیمنٹ کیا جائے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں ان لوگوں کی ہمت پہ اور ان کے صبر پہ اور ان کے پاکستانیت کے اوپر۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اگر چیف جسٹس نے ایک آرڈر کیا ہے کہ بھائی بلڈنگ توڑو، تو ساتھ اسی آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو ہے کمشنر جو ہے وہ ان کے پیسے دلوائے۔ تو بھائی پیسے پہلے دلواؤ نا، ان کے پیسے، بلڈر سے پیسے دلواؤ نا پہلے۔ 44 گھر ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اسی حکومت کو بلا کر اور کمشنر کو بلا کر کہیں کہ ان کے مارکیٹ ریٹ سے ان کے پیسے دے دیں اور یہ بلڈنگ گرا دیں۔ اس سے آسان بات تو کوئی اور ہے نہیں۔ یہ تو ذاتی کوئی انا لگ رہی ہے کہ نہیں بھائی بلڈنگ کو بم سے ہی گرانا ہے، یہ تو ذاتی انا کی کوئی بات ہو گئی ہے، یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دیکھیں جی، ہم ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو عام شہری ہیں، پولیٹیکل پارٹی ہیں، میں کوئی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے نہیں آیا ہوں یہاں پہ، یا میں نہیں کہہ رہا کہ آپ بم سے اڑائیں گے تو ہم بم باندھ کر یہاں پر کود جائیں گے، لیکن ہم آواز ضرور اٹھائیں گے۔ ہمارے پاس آج ایوان نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن آج ہمارے پاس میری اس آواز کو کوئی نہیں روک سکتا۔ جو مظلوم ہے، جو حقدار ہے، اس کے حق کے لیے ہم ضرور بات کریں گے۔ اور میں یہ جو ادارے آ کر بڑے ایفیشینٹ ہو کر پانی کی لائن کو کاٹ کے چلے گئے، یہ سوئی گیس کاٹ کے چلے گئے، یہ کہہ رہے ہیں کہ گٹر کی لائنوں میں انہوں نے جو ہے وہ اس کو بلاک کر دیا ہے، نیچے کوئی پانی نہ گرے، سیوریج کا پانی۔ غضب خدا کا، الیکٹریسٹی کاٹ کے چلے گئے، غضب خدا کا، تمہیں مرنا نہیں ہے اداروں والوں، تمہیں مرنا نہیں ہے؟ واٹر بورڈ، یہ سوئی گیس، یہ کے الیکٹرک والے، تمہیں مرنا نہیں ہے؟ تم جب مرو گے تو تمہاری قبر میں کوئی چیف جسٹس آ کے لیٹے گا تمہارے ساتھ، تمہارے کاموں کو، تم ساری باتوں کا ایسے ہی تم ایمانداری سے تم سولوشن نکالتے ہو، تم امپلیمنٹ کرتے ہو ساری باتوں کو۔ عذاب چن کر عذاب نازل ہوگا تمہارے اوپر، تمہارے اور تمہارے بچوں کے اوپر۔ بے غیرت ہیں یہ، جو آ کر یہ پانی کی لائن کاٹ کر گئے، کہ الیکٹرک کی لائن کاٹ کر گئے، سوئی گیس کی لائن کاٹ کر گئے، بے غیرت ہیں۔ اور نہیں کریں یہ کام کہ یہ لوگ آج یہ اسی طرح کے شریف النفس لوگ جو ہے نا، پھر بعد میں جب
آپ ان کو دیوار سے لگاتے ہیں نا تو پھر قانون ہاتھ میں لیں گے, پتہ نہیں کون کیا کیا کرے گا. تو آج کی شرافت کو جو ہے وہ کمزوری نہ سمجھی جائے. اور میں ابھی تو انہوں نے مسئلہ ہی حل کر دیا سب, یہ گھر والوں نے, یہ جو رہائشی ہیں یہ تو کہہ رہے ہیں بھائی ہم تیار ہیں, ہم توڑ دو گرا دو بلڈنگ, لیکن بھائی ہمیں اگر کرائے پہ بھی ہم جائیں گے کہیں پہ تو 10-11 لاکھ روپے ایڈوانس چاہیے بھائی. یہ سب لوگ جو ہے وہ کوئی اپنی ساری جمع پونجی جمع کر کے انہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے. تو بھائی ان کے پیسے 44 مکانات ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ان کے پیسے بلڈر سے نکلوا کے دے دیں, ان کو مارکیٹ ریٹ سے پیسے دے دیں, آج کی جو قیمت ہے یہ قیمت ان کو دے دیں, اور پھر بم سے اڑائیں یا خود بم سے بم باندھ کر پھٹ جائیں اس کے اندر آ کر. جو ہے وہ ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپ کو پتہ نہیں اس بلڈنگ سے جو ہے وہ اور یہ ایک بلڈنگ گرا دیں گے اور ابھی 100 بلڈنگ کی تعمیرات اسی شہر میں لیگل ہو رہی ہے. تو بھئی اگر بم سے گرانا ہے نا کسی بلڈنگ کو, تو جا کر وہ ایس بی سی اے کی بلڈنگ اڑاؤ بم سے. اس شہر میں لیگل کنسٹرکشن رک جائے گی. بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسروں کو اور اس بلڈنگ کو اس کے اندر بم باندھ کر گھس جاؤ جا کر, اور جا کے اڑا دو اس کو بم سے. اس شہر میں لیگل کنسٹرکشن رک جائے گی. اس شہر میں جو ہے وہ غلط غیر قانونی عمارت تعمیر ہونے سے رک جائے گی. اگر کسی بلڈنگ کو گرانا ہے تو جا کر وہ ایس بی سی اے کی بلڈنگ کو بم سے اڑاؤ, اس شہر کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. وہ بلڈنگ اپنی جگہ جو ہے وہ حرام کما رہے ہیں وہ پورے شہر بھر میں, اور جنہوں نے یہ کیا نہ آپ نے کوئی آفیسر گرفتار کیا, نہ آپ نے حکومت کے ان عہدیداروں کو گرفتار کیا جنہوں نے اپنی نگرانی میں سرٹیفکیٹ دے کر یہ بلڈنگ بنوائی ہے. آپ کا بس چل رہا ہے تو بس انہی معصوم لوگوں کے اوپر بس چل رہا ہے. یہ ٹھیک بات نہیں ہے. مجھے پتا ہے کہ جو ہے وہ بری لگے گی, کوئی اللہ تعالیٰ نہیں ہے, کوئی انسان ہے سارے, اور ہم جو ہے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں, کسی اور سے نہیں ڈرتے. اور یہ ٹھیک بات نہیں ہے. جو حق بات ہوگی وہ حق بات کریں گے, جو سچ ہوگی وہ سچ بات کریں گے. اور سچ یہ ہے کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, اور یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ظلم. اور کراچی رہ گیا, ساری پاور, ہر کسی کو اپنی پاور, اپنے مسئلے یہیں پر آ کر شو کرنا ہے کراچی والوں کے اوپر, کیونکہ یہ اپنے ساتھ کلاشن کو لٹکا کر نہیں چل رہے. معصوم لوگ ہیں, شریف لوگ ہیں, لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں. میں بھی دیکھتا 10 لوگ یہاں پر ایس ایم جیاں لے کر بیٹھے ہوتے تو کیسے آ کر واٹر بورڈ والے یہاں پر جو ہے پانی کی لائن کاٹتے. اب وہ شہر وہ دور آ جائے یہاں پر, غضب خدا کا, پتہ نہیں کن چکروں میں پڑے ہوئے. مصطفیٰ بھائی یہ بتائیں کہ وزیر قانون جو ہے وہ ایم کیو ایم کا ہے وفاق میں, صوبے میں وزیر قانون پیپلز پارٹی کا ہے, دونوں حکومتوں میں. تو قانون کی پاسداری کرنے والوں کی یہ قانون دان جو ہے یہ آ کے حکومتی سطح پہ کوئی مدد کر کے کوئی ایک ایسا راستہ کیوں نہیں اختیار کرتے کہ شہری جو ہے کراچی میں امن آیا ہے یہ برقرار رہے. بد کردار ہیں جن کے پاس آج پاکستان میں عہدے ہیں, وہ بد کردار ہیں. وہ بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لیکن ان کے پاس کردار نہیں ہے. بھلے آپ ان کے ساتھ کوئی سا بھی عہدہ لگا دو, اگر بندہ ہی بد کردار ہے, بھلے گدھے کے اوپر آپ کتنے من بھی کتاب لاد دو, گدھا پی ایچ ڈی نہیں ہو جائے گا. تو یہ سارے بد کردار لوگ ہیں. ان کے پاس یہ ظرف ہی نہیں ہے کہ یہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط بولے, چاہے کوئی بھی ٹیگ لگاؤ ان کے ساتھ. اب اس والی بات میں تو کوئی دو رائے رہی نہیں گئی ہے کہ اس ملک اور ابھی یہ جو موجودہ حکومت ہے, چاہے وہ صوبائی ہو چاہے وہ وفاقی حکومت ہو, وہ نااہل ہے, وہ کرپٹ ہے, وہ بد کردار لوگوں پر مشتمل ہے, جس کی وجہ سے عوام کا یہ حال ہو رہا ہے. ورنہ بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ وزیر قانون, وہ جا کر بھائی اس کیس کو ہم جو یہاں کھڑے ہو کر بات کر رہے ہیں وہ جا کر کورٹ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کر سکتا ہے, لیکن وہ کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اس طرح سے جا کر جو ہے وہ بات سن کر جو آ جاتے ہیں, ان لوگوں کے پاس آ کر جو ہے ان کا امپلیمنٹیشن. بھائی یہ جو صوبائی حکومت کے ادارے ہوں گے نا, جنہوں نے آ کر یہ بجلی کاٹی ہے, جو یہ پانی کی لائنیں کاٹی ہیں, سیوریج کا نظام کاٹا ہے, کیوں کیا بھائی یہ کیوں کیا یہ؟ بھائی آپ کی امپلیمنٹیشن, آپ یہ کمشنر کو لکھا گیا ہے اس آرڈر میں کہ بھائی ان کے پیسے گرواؤ, ان کے پیسے دلواؤ. تو بھائی پہلے وہ پیسے دلوا دے, اس کے بعد جو ہے وہ آپ لائنیں کاٹ دیتے ہیں. یہاں پر آپ نے وہ کام نہیں کیا, آپ کو بس گروانے والے آرڈر کو آپ پڑھ لیں, دوسرے آرڈر کو آپ نہیں پڑھ لیں. یہ زیادتی والی بات ہے. کرکس آف دی اسٹوری یہ ہے کہ بھائی ان کے پیسے دلوا دیں, آپ اس کے بعد یہ بلڈنگ کروا دیں. ان کے پیسے, ان کے یہ جو بلڈنگ, ان کا قصور کیونکہ ان کا قصور نہیں ہے. اور پھر اگر آپ کو کسی کو پکڑنا ہے تو بھائی اس وقت کے بی سی ایس بی سی اے کے چیف کو پکڑو نا, اس وقت کے ایس بی سی اے کے یہاں کے ڈائریکٹر کو پکڑو, اس وقت کے یہاں کے جو انسپیکٹر ہوگا, جس نے انسپیکشن کی ہوگی, جس کی ذمہ داری, اس کو پکڑو, اس کو گرفتار کرو, اس کو بم سے اڑاؤ, اس بلڈنگ کو جا کر بم سے اڑاؤ. آپ نے بلیم کیا کہ جو ایس بی سی ہے وہاں سے غیر قانونی تعمیرات جو ہیں وہ ابھی بھی شہر کے اندر ہو رہی ہیں, تو
आप एक सियासी कुव्वत रखते हैं, आपके कारकुनान हैं, तो आप इस पर आवाज़ उठाएं। आप SBCA पे उनको क्लेम कर रहे हैं, अगर तो उनके लिए कोई ऐसा एक्शन होना चाहिए ना कि ये जो गैर कानूनी तामीरात है पूरे शहर में जो हो रही है, इसको किसी तरीके से रोका जा सके। जो मैं कह रहा हूँ तो उस पे कोई अबाम है किस वाली बात पे? नहीं, इस पे कोई अबाम है? SBCA इलीगल कंस्ट्रक्शन करा रही है, नहीं कराई? किसको ये अबाम है भाई इस वाली बात पे? नहीं है अबाम, तो नहीं है अबाम तो भाई मेरे पास तो ये इम्प्लीमेंटेशन की ताकत नहीं है ना। जो चीफ जस्टिस साहब इतने ज़्यादा पावरफुल हैं और इस बिल्डिंग को बम से उड़ाने की बात कर रहे हैं, वो SBCA की बिल्डिंग को भी बम से उड़ाएं। अच्छा मुस्तफा भाई, ये बताइएगा कि गुजर नाला महमूदाबाद नाले के जो मुतासरीन थे, सिर्फ हुकूमत कहती है कि उनको आबाद करने के लिए हमें पैसा चाहिए, ज़मीन हमने देख ली है और वो पैसा चाहिए जो बहरिया टाउन का पैसा है और अदालत में सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, चीफ जस्टिस का साहब के रिमार्क है कि जो पैसा आया नहीं वो पहले से लेने के लिए सिर्फ हुकूमत बैठी हुई है। तो यहाँ पर ये लग रहा है कि इख्तियारात का कुछ सर्कुलर डेड है जो कि इस तरह से चल रहा है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर ना सिर्फ नस्ला टावर बल्कि शहर के अंदर जो नालों के मुतासरीन हैं उनके मसाइल हल होते हुए तो नजर नहीं आ रहे। हमारे जो इस मुल्क के ज़िम्मेदारान बैठे हुए हैं उनको प्रॉब्लम हल करना नहीं आता। वो प्रॉब्लम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, वो हल नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं कर रहे, वो प्रॉब्लम शिफ्ट कर रहे हैं। भाई इसलिए कहते हैं ना, इंसान के हाथ में जब पावर हो ना, तो ज़र्फ वाले के हाथ में पावर हो तो सारी आगे की बात करो। अभी मेरे पास पावर है, तोड़ दो, गिरा दो। अरे भाई ये तो सोचो, नाले पे जो बैठा हुआ है उसको, उसके घर को तोड़ रहे हो, वो पाकिस्तानी है। अगर उस बंदे को भी साथ मार नहीं रहे हो, आप कब्र में नहीं पहुंचा रहे बंदे को, तो भाई वो कहीं ना कहीं तो जाकर बैठेगा ना। फिर अगर उसके घर तोड़ रहे हो, गरीब आदमी है, तो वो कहीं जाकर बैठेगा, वो कहीं जाकर बैठेगा, वो किसी पार्क में बैठेगा, किसी फुटपाथ में बैठेगा, किसी जगह, तो वो तो इनक्रोच करेगा जाकर, वो तो फिर जाकर इनक्रोच करेगा। तो हमने लियारी, मैंने दसियों दफ़ा ये बात की कि भाई लियारी एक्सप्रेस वे हमारे ज़माने में बना था, उससे बड़ा कोई नाला नहीं है कराची के अंदर। 28,000 मकान तोड़े थे हमने अपने दौर में, 28,000। एक पत्थर शहर पे नहीं पड़ा, एक पत्थर। क्यों? क्योंकि उस वक्त की सरकार ने, हुकूमत ने, सिटी गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ने मिलकर और उस वक्त की जुडिशरी ने मिलकर एक फैसला किया था कि जिसके मकान को आप तोड़ोगे आप उसको एक 80 गज का प्लॉट दोगे और एक 50,000 रुपए का चेक दोगे। अगर किसी के पास 2 किचन चल रहे हैं तो आप उसको 2 प्लॉट दोगे और 2 उसको चेक दोगे। और हमने 3 आबादियां कराची में बसाई, एक हॉक्सबे के ऊपर, एक बल्दिया टाउन के ऊपर और एक सोहराब रोड के ऊपर। और वहाँ गवर्नमेंट से ज़मीन लेकर, प्रोविंशियल गवर्नमेंट से, वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डाला, वहाँ पर स्कूल बनाए, वहाँ पर कब्रिस्तान बनाए, वहाँ पर मस्जिद बनाए। और हर तोड़ने घर जिसका तोड़ रहे थे, और वो कच्ची आबादी में रह रहे थे, इलीगल रह रहे थे। लेकिन रियासत माँ जैसी होती है, अगर अपने इल्लीगल रहने वाले मकीन को भी बेयारो मददगार नहीं छोड़ती, फिर उन लोगों को नालियों से निकाल कर जाकर एक 80 गज का प्लॉट दिया। और तो आज मैंने दसियों दफ़ा ये वाली बात आपके रिकॉर्ड में मैंने कही है कि भाई अब ज़माना चेंज हो गया है, अब कम से कम एक 100 गज का प्लॉट दो हर जिसको गुजर नाले से आप निकाल रहे हो, और 1 लाख रुपए का तो कम से कम चेक दो को कम से कम एक झुग्गी डाल सके, और बाद में लोग बना लेंगे आराम से। तो हर क्या, और इतनी ज़मीनें रोज़ाना प्रोविंशियल गवर्नमेंट सैकड़ों एकड़ ज़मीन कब्जा करवा रही है, लेकिन इन रहने वालों को जो है वो एक हाउसिंग सोसाइटी बनाकर नहीं देने की, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है। आपके पास मशीनरी है, वहाँ पर एक पानी की लाइन डाल दो, वहाँ पर एक रोड डाल दो और एक प्लॉट काट दो, लोग चले जाएंगे। और कोई इतना बड़ा पैसा नहीं है जो पैसा मांगने वाला ना गरीबों के नाम पर, ये भी खाने की एक जो 10,242 अरब रुपए 13 सालों में NFC अवार्ड की मद में सिंध हुकूमत को मिले। 10,000 अरब 10,242 अरब रुपए खर्च हो गए यार, कोई पूछने वाला नहीं है। भाई चीफ जस्टिस खुद जो है वो अपने कमेंट्स में कह रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट वालों को डाकू हैं, ये डाकू हैं। तो भाई डाकू को पकड़ेगा कौन? आम आदमी पकड़ेगा। तो ये सब जिसके पास इख्तियार है ना, वो मजे कर रहा है, बस मजे कर रहा है कि आज मैं फलां ओहदे पे बैठा हूँ, आज मैं फलां ओहदे पे बैठा हूँ, बस इसको एंजॉय करो, सबको सामने बुलाओ, सबको जो है वो लताड़ो, अगले दिन अखबार में हेडिंग है पढ़ो, हो गरीबों का कोई फायदा नहीं हो रहा। एक मिनट, आज या कल में मुतवक्का है कि कोई ऑपरेशन हो, कोई एक्टिविटी हो, तो आप ये बताइएगा कि आप यहाँ पर मौजूद होंगे, आपके कारकुनान मौजूद होंगे, किसी किस्म की कोई मज़ाहमत या कोई बात करने के लिए, इज़हार हमदर्दी के लिए दीगर सियासी जमातें भी आ रही हैं, लेकिन कोई हल तो निकलता पर नजर नहीं आ रहा है। मैं और दूसरी मददी जमातें ने कहा कि आप साथ होंगे, कराची के इनिशिएटिव के लिए आप एक्सपेयर भी हैं, तो आप साथ होंगे?
دیکھیے یہ جو میرا یہاں پر کھڑا ہونا ہے یہ ساتھ ہونا ہے، میں سیاست کرنے نہیں آیا یہاں پہ. اگر مجھے آنا ہوتا تو میں بہت پہلے میں نے ارشد وورا بھائی کو آج سے مہینے بھر پہلے یہاں پر جو ہے بھیجا تھا اور اپنی بات کی تھی، اور ہر فورم پہ ہم یہ بات کر رہے ہیں. لیکن یہ جو میں بھی بات کر رہا ہوں میں یہ ساتھ ہی کھڑے ہونے کی بات کر رہا ہوں. مجھے بالکل شوق نہیں ہے سیاست کرنے کا، لیکن یہ تو عجیب ہی بات ہو گئی نا کہ آپ بم سے اڑا رہے ہیں اور یہ تمام لوگ پریشان ہیں. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اگر خدا یہ جو آپ جن چیزوں کا خدشہ ظاہر کر رہے ہیں نا یہ ایسا ہونا نہیں چاہیے، ایسا ہونا نہیں چاہیے. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت ہی عجیب بات ہوگی کہ پھر اس کی ریپرکشنز جو ہے نا، اس کی ریپرکشنز پھر آپ اس کو گیج نہیں کر سکتے. یہ لال مسجد والا واقعہ آج تک آپ بھگت رہے نہیں بھگت رہے. لال مسجد والا واقعہ پاکستان میں جو سوسائڈ بومبنگ کی جو عروج آیا ہے وہ لال مسجد کے واقعے کے بعد آیا ہے. معصوم تو بھائی کوئی بھی یہ نیسلا ٹاور بھی لال مسجد بن سکتی ہے. آپ کو انسانوں کے دماغوں کو نہیں پتا کہ ایک انسان جب اپنے سامنے اپنے آپ اب بے بس دیکھے گا نا اپنے آپ کو تو پتہ نہیں وہ پھر اس کا دماغ کہاں کس طرح کام کرتا ہے. تو یہ کوئی اب پارٹی آئے نہ آئے کھڑی ہو، یقین کرو یہ لوگ ہیں نا 44 فیملی، ان کے بچے ہوں گے جو اسکول نہیں جا رہے، ان کی بہنیں ہیں، یہ اس کراچی میں یہ عورتیں جو ہے بیچاری باہر بیٹھی ہیں یار، کیا ان کی زندگی ہے، کیا رات اور کس جرم میں بھائی. تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے، یہ میں ریاست کو کہہ رہا ہوں، یہ ٹھیک بات نہیں ہے. ایک لال مسجد کے واقعے کو ہم اب تک جو ہے وہ نہیں سنبھال سکیں. آپ یہ نیسلا ٹاور کو لال مسجد نہ بناؤ. مصطفیٰ بھائی ساتھ تو آپ کھڑے ہیں اور بھی دیگر سیاسی جماعتوں کے رہنما یہاں پر آتے ہیں، پر جنگ چل رہی ہے عدالتی، تو کیا آپ لوگ کوئی پٹیشن کوئی عدالت کی جنگ یار سپریم کورٹ میں ریویو پٹیشن ہی اس نے فارغ کر دیا، چیف جسٹس ہی جو ہے وہ اپنی ریویو پٹیشن ہی فارغ کر دی اس نے. تو اب تو قانوناً تو کوئی اور جو ہے وہ اور کوئی چیف جسٹس کی رولنگ کے خلاف ایک پٹیشن لگا سکتے ہیں آپ کہ ریویو کے لیے، وہ ریویو پٹیشن ہی فارغ ہو گئی. اس سے پہلے ہم تمام چیزوں کو مانیٹر کر رہے تھے کہ بھائی اس میں ریویو تو ہمارے پاس ہیں، وکلا حفیظ صاحب میں حسان صاحب ہیں اور لوگ ہیں، لیکن اس میں تو اب عدالتی تو کوئی چیف جسٹس کی ریویو کو چیف جسٹس ہی سن سکتا ہے، وہ بھی سن کر اس نے فارغ کر دیا کہ بم سے اڑا دو. اب کیا کریں بھائی، اب تو جو ہے وہ یہی رہ گیا کہ بھائی ہماری جو ہے نا ہمارے تھوڑے کہوے کو نا زیادہ سمجھیں اور یہ نہ کریں. اور یہ بہت آسان ہے نا بات بھائی، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی گرا دو، امپلیمنٹ کرو، جو آرڈر لکھا ہوا ہے نا اس کو پورا امپلیمنٹ کرو. اس آرڈر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے ان کے پیسے دے دو پھر گرا دو. ڈانٹ کھا کے آتے ہیں ایڈمنسٹریٹر کراچی، ڈانٹ کھا کر آتے ہیں عدالت سے اور کہتے ہیں کہ میں عمل درآمد کراؤں گا، اور دوسرے دن بیان دیتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کو نہیں مانتے. تو یہ تو جب کراچی کی نمائندگی کرنے اس سیٹ پہ بابا کراچی کی سیٹ پہ بیٹھنے والے اس طرح کی باتیں کریں گے تو عوام تو مایوس ہوگی. حرام کمانے والے لوگ کبھی جو ہے وہ سچ نہیں بول سکتے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر. وہ پھر وہ حرام کمانے والے لوگ بزدل ہوتے ہیں، رشوت لینے والے لوگ بزدل ہوتے ہیں، اور چاہے وہ اس کے اوپر کتنا ہی بڑا عہدہ ڈال دو وہ پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے اور نہیں کریں گے. انفارچونیٹلی ہمارے شہر کو، اس شہر والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ انہوں نے کن لوگوں کو اپنے ووٹوں سے اپنے اوپر ذمہ دار بنا رکھا ہے، اور وہ لوگ سب بدکردار لوگ ہیں. سب جو بدکردار آدمی کہیں پر بھی کھڑے ہو کر سچ بات نہیں کر سکتا. جی بی بی یہ بتائیے گا، شیر زمان صاحب نے کہا تھا کہ 30 MP اپارٹمنٹ جو ہے ان کو دے دی جائے، تو اس اسٹیٹمنٹ کو کیسا دیکھتے ہیں؟ سوری 30 پی ٹی آئی کے تمام ایم پی نہیں بھائی ایم پی ہاسٹلز جو ہیں وہ کیا وہ ٹیمپرری دینے کی بات کر رہا ہوں نا وہ مالکانہ حقوق نہیں یہ بچکانہ بات ہے بھائی، یہ بچکانہ بات ہے. پیسے دیں ان کو پیسے دیں، مارکیٹ ریٹ سے پیسے دیں بھائی. یہ جب میں بلیاری ایکسپریس میں بنا رہا تھا تو پی آئی بی کا ایک علاقہ ہے، پی آئی بی کا علاقہ، وہاں پر لیز مکانات تھے جس پہ 50 لاکھ روپے بینک سے لون تھے. تو اس وقت کے سپریم کورٹ کے آرڈر ہیں کہ بھئی یہ جو لیز مکان والے ہیں جو اگر ان کو آپ نے توڑنا ہے، یہ رائٹ آف وے میں آ رہے ہیں تو ان کو آپ مارکیٹ ریٹ سے پیسے دو. ہم نے 1.5 کروڑ روپے بھی یہ مکان والوں کو دیا، اگر ان کے 400 گز کے مکان تھے، ہمیں اگر توڑنا پڑا. گورنمنٹ کو توڑنے کا اختیار ہے لیکن گورنمنٹ کو اس کی کمپنسیشن دے کر توڑنے کا اختیار ہے. تو ایسا نہیں کہ ایسی بات نہیں ہوتی. یہ 44 اپارٹمنٹ کا فیصلہ بڑی آسانی سے، اور میں آباد کے لوگوں سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ وہ ماشاءاللہ سے ساری سیاسی پارٹیوں سے وہ جو ہے وہ سیٹ رہتے ہیں، انہوں نے کسی سے آج تک جو ہے وہ بگاڑی نہیں ہے. تو وہ بھی جو ہے وہ یہ ان 44 اپارٹمنٹ کا فیصلہ کریں. اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اگر وہ خود سے ہی کوئی جو ہے وہ ایک پول بنا لے نا اگر پیسے جمع کرنے کا، اور حکومت کو کہیں کہ بعد میں حکومت جو ان کی فیسوں میں ان کی جو فیسز ہوتی ہیں بلڈنگ بنائے اس میں کاٹ لیں پیسے. بھائی اگر ابھی حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں نا، ان بلڈرز کے پاس پیسے ہیں. یہ بلڈرز جو ہے وہ اپنی 1 کروڑ 110 کروڑ بنتے ہیں ٹوٹل، فرض کریں تو 110 بلڈر، ایک سے زیادہ ہزاروں بلڈرز ہیں
تو 110 بلڈر جو ہے 110 کروڑ روپے کا پول کریں اور بعد میں جو جتنے پیسے دے وہ اپنی اگلی جو پرمیشن آپ کو فیس جانی ہے اور رشوت جانی ہے، فیس جانی اور رشوت اس میں کٹوا لے کے بی سی اے سے، آپ کو زبردست آپ کا جو ہے وہ سسٹم ہو جائے گا اور یہ پیسے ان کو مل جائیں گے. چلے یہ 24 گھنٹے کے اندر یہ والا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اس سے بہتر سولوشن اور کوئی ہے نہیں. بہت شکریہ.